السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 19ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے تیار کردہ شیخ ابتسامی الہی دہی رفیع اللہ کا۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان سے ہوتا ہے۔ 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں، بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کا نزول ہونا چاہیے یا ہم پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد اس سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بری صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ سورہ شعراء، اس سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود اور قوم لوط پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان تمام اقوام نے اللہ کے بھیجے تمام انبیاء کی تکذیب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے کسی ایک نبی کو جھٹلاتا ہے وہ محض ایک نبی کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کو جھٹلاتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سابقہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے لوگوں سے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجر کو طلب نہیں کیا، بلکہ وہ سب اس دعوت کے بدلے اللہ سے اجر کے طلبگار تھے۔ لیکن یہ ان کے قوم کے لوگوں کی ناعاقبت اندیشی تھی کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ دی جانے والی دعوت کو نظر انداز کر دیا اور ان کی مخالفت پر تلے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تائید اور نصرت فرمائی اور ان نافرمانوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہیں پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں۔ میری وفا اور محبت رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو مجھے امراض سے شفا عطا فرماتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی کر دے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی جیسی خوبصورت واضح زبان میں اتارا اور اس کو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا سکیں، اور کہا کہ اس کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گنہگار پر نازل ہوتا ہے اور بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی اترتا ہے۔ وہ شعراء جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، صرف باتیں بنانے میں معروف رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، یعنی وہ شعراء اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو ایمان کے بعد جنہوں نے ایک عمل کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان سے شیاطین کو دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکومت کے اعتبار سے جناب داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر بھی ان کو حکومت عطا کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے بل میں چلی جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان کے لشکر کے گزرنے کے سبب کچھ لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تک یہ الفاظ پہنچا دیے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، اور یہ دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما
کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ان کا میں شکر ادا کر سکوں اور ایسے نیک کام کر سکوں کہ جو تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ حضرت سلیمان اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے ہدہد کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا کہ جناب سلیمان علیہ السلام آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے اور قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ ملکہ کو خط پڑھنے کے بعد درباریوں سے مشورہ کرتی ہے اور جواب میں سیدنا سلیمان کو تحفے تحائف بھجوا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ اور اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے تخت کو میرے دربار میں لے آئے۔ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے یہاں حاضر کر دوں گا، اور آن فان میں تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان نے کچھ تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ جواب میں ملکہ نے کہا ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا لیکن دیکھنے والی آنکھوں کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑوں کو اٹھا لیا تاکہ کہیں اس کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی۔ جناب سلیمان علیہ السلام اصل میں ملکہ کو بتا رہے تھے کہ اس طرح تم سورج کی روشنی اللہ کے نور میں فرق نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے فوراً اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ملکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔